بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یو ٹی وی گلوبل کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جس طرح پی پی 146 لاہور میں تحریک لبیک پاکستان کے بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ جو کہ ان کے ایم پی اے تھے، نامزد ایم پی اے محمد اکرم رضوی صاحب، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، نہ صرف ان پر بلکہ ان کی ٹیم پر جس میں 8 لوگ شامل تھے، نوجوان شامل تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ اس حوالے سے اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے ہیں۔ اقرار الحسن صاحب نے کیا کہا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ حق کی آواز بنتے ہیں اور جو ظالم ہوتا ہے اس کے خلاف ہمیشہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اقرار الحسن صاحب نے ابھی کیا کہا ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو یاد دہانی کرواتا جاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی سٹیج پر جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا، سالانہ عرس تھا، اس وقت جو ہے وہ اقرار الحسن صاحب جب سپیچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگ مجھے محبت دے رہے ہیں، مطلب لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں، میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی عزت مطلب کہیں نہیں ملی، لیکن میں جو ہوں وہ سعد رضوی صاحب سے اپیل بھی کی انہوں نے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کا سفیر بننا چاہتا ہوں ختم نبوت کے معاملے میں، ناموس رسالت کے معاملے میں، چونکہ ماضی میں آپ لوگوں پر بڑا ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، آنے والے وقت میں بھی ظاہری بات ہے جو مذہبی جماعت ہے اور اس کو سیاست میں سیاسی ہو، اس کو اوپر آنے بڑا مشکل دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیشہ میں آپ کی آواز بنوں گا۔ اور یہ بیان جو ہے وہ آج بھی موجود ہے جس میں اقرار صاحب نے کہا تھا کہ میں ختم نبوت کے معاملے میں تحریک لبیک پاکستان کا جو ہے وہ سفیر بننے کی یہ کوشش کروں گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی آواز بن کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے آواز بلند کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک بڑی بات جو کھل کے سامنے آئی جب پی پی 146 میں، جہاں پہ اکرم رضوی صاحب جو کینڈیڈیٹ تھے پی پی 146 کے صوبائی اسمبلی کے لاہور کے، ان کی جناب ٹانگ میں جو ہے، پاؤں کے اوپر جو ہے وہ گولی لگی اور اس کے علاوہ ایک کارکن جو ہے اس کی آنکھ میں گولی لگی، اور بقایا جو 7 کارکنان تھے جن میں بزرگ بھی موجود تھے، شاہ صاحب تھے اور ایجڈ تھے، وہ تو 70 کے قریب میرے خیال سے ان کی عمر ہوگی، انہیں بھی گولیاں لگی، یعنی کہ کل ملا کے 8 لوگ وہ جنہیں گولیاں لگی اور ایک کینڈیڈیٹ جسے گولی لگی۔ تو ناظرین اکرام، اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ میدان میں اتر آئے ہوئے ہیں اور اقرار الحسن صاحب نے جو ہے وہ اس کی مذمت بھی کر دی ہے اور ایک بڑا بیانیہ جاری کر دیا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا جاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آفیشلی طور پہ آ چکی ہوئی ہے اور جو ملزمان تھے ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں۔ ایک جی احمد مقصود ہے، ایک رانا طیب علی ہے، ایک محمد سعید ہے اور ایک جو ہے اس کا نام نہیں لکھا ہوا۔ تو یہ جو ہے پی پی اور 147 تھی اور 146 اور 147 ساتھ ہی لگتی ہے، کمبائن دونوں کے لڑکے موجود تھے، اور یو سی جو تھی وہ 43 تھی۔ اس کے اندر جو تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہونے والے افسوسناک سانحہ پر انتظامیہ کی طرف سے خون لیگ کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کا جو وقت مانگا گیا تھا اس میں سے 8 گھنٹے باقی ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع لاہور کی جانب سے انتظامیہ کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے مکمل ہونے سے پہلے تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے، ورنہ اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان ضلع لاہور۔ اب یہاں پہ کچھ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک آدھا جو ملزم ہے جس نے فائرنگ کی تھی اور وہ ابھی تک فرار ہے، ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا، چونکہ ان کے اثر و رسوخ بھی ہے وہاں پہ، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان اور عہدیداران جو ہیں وہ بھی بڑے جذبات میں ہیں اور وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر قانون پہ عمل درآمد نہیں کروایا گیا، قانون کے مطابق سزا نہیں دی گئی تو ہم جو ہے وہ پھر اپنے حساب سے جو ہے وہ بدلہ لیں گے۔ لیکن ابھی تک سعد رضوی صاحب نے پرامن رہنے کا کہا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ تھی وہ جاری کر دی تھی۔ یہاں پہ اب اقرار صاحب نے کیا کہا جی، کل جو ہے وہ رات کو اقرار الحسن صاحب نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاہور میں تحریک لبیک کے امیدوار اکرم رضوی اور ان کے ساتھیوں پر نون لیگی کارکنان کے حملے اور اس کے نتیجے میں زخمی ہونے والے کارکنان کی تصاویر اور ویڈیوز ابھی نظر سے گزری، افسوس کہ ملک مکمل طور پر گنڈوں اور رسہ گیروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، پروردگار رحم فرمائے۔ اقرار الحسن صاحب بہت خوشی ہوئی جان کے کہ آپ نے ٹویٹ کیا تحریک لبیک پاکستان پر ہونے والے ظلم و ستم پر، لیکن یہاں پہ آپ کے اسی ٹویٹ سے میں آگے بات لے کے چلوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کام کرنے کا عملی طریقہ کیا ہے۔ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو، میں آپ کے اس اقدام کی
جو ہے وہ منافی نہیں کر رہا بلکہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، لیکن عملی طور پہ آپ کس طرح کام کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے جی کہ ملک جو ہے مکمل طور پر گنڈوں اور رسا گروں کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو آپ تو ہمیشہ جو ہے وہ گنڈوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ گنڈے کون سے؟ معاشرے کے گنڈے، چاہے کوئی جو ہے وہ چینی میں ملاوٹ کرے، کوئی گھی میں ملاوٹ کرے، کوئی جناب آٹے میں ملاوٹ کرے، کوئی جناب شہد میں ملاوٹ، کوئی جس طرح کے مسالوں میں ملاوٹ کرے، یا وہاں پہ جہاں پہ صحت کو نقصان ہو رہا ہو، وہاں پہ جہاں پہ اسکول میں جو ہے وہ تعلیم کا ناقص انتظام ہو، وہاں پہ جہاں پہ انسانی جانوں کو نقصان ہو، وہاں پر جہاں پر معاشرے میں گند ہو، وہاں پر جہاں پر گنڈا گردی خود آپ کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوئے ہیں، تو آپ ہمیشہ میدان میں اتر کے عملی طور پہ جو ہے وہ آپ نے اقدام کیے ہیں۔ تو میرا صرف یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ آپ جس طرح جو ہے میدان میں عملی طور پہ وہ اقدامات کرتے ہیں، اس طرح جو ہے یہ پی پی 146 میں جو حملہ ہوا ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں محمد اکرم رضوی صاحب، ان کا بھی جا کے جو ہے وہ عملی طور پہ اقدام کریں، اور جو گنڈے اور جنہوں نے جو ہے وہ فائرنگ کی، اسٹریٹ فائرنگ کی، 8 سے 9 لوگوں کو شدید زخمی کیا، ایک بچہ جس کی محمد سمیر نام ہے میرے خیال سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، ان گنڈوں کے خلاف جا کے اب عملی طور پہ میدان میں جا کے جناب اپنی آواز بلند کریں، کیونکہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ سندھ میں بھی آپ نے دیکھا ہوا اقرار الحسن صاحب کے گزشتہ دنوں جو ہے وہ زرداری کے علاقے میں جو ہے فوٹو زرداری جو تحریک لبیک پاکستان کا ایک ایسا ایکٹیو کارکن تھا جس نے پورے کے پورے گاؤں کو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا اور اس دین کا، اس کلمے کا، اقرار الحسن صاحب آپ سید ہیں، آپ کے نانے کے دین کا جو ہے وہ جو پرچار کر رہا تھا، جو وہاں پہ حق کی صدا بلند کر رہا تھا، اس کے خوف سے جو ہے جناب فوٹو زرداری صاحب ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت ایک ایسی نایاب قیادت ہے جو کہ فوری طور پہ جاتی ہے، اور آپ اقرار الحسن صاحب آپ یہ بات نوٹ فرمائیں کہ تاریخ میں آج تک آپ نے بہت ساری سیاسی پارٹیاں دیکھی ہوں گی، بہت سارے لیڈران دیکھے ہوں گے، بہت سارے کارکنان دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے دور آپ نے چڑھتے اور اترتے ہوئے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے وزیر اعظم اترتے چڑھتے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس طرح کے لیڈر نہیں دیکھے ہوں گے جو کہ خود جا کے اپنے ورکرز کے جنازے پڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سندھ میں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے۔ آپ نے فیض آباد کا میدان دیکھا، وزیر آباد کا دیکھا، سانحہ یتیم خانہ دیکھا، پھر اب سندھ میں دیکھ لیں فوٹو زرداری کو شہید کر دیا جاتا ہے، لاہور میں دیکھ لیں پی پی 146 کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ اکرم رضوی سمیت ان کے 8 کارکنان کو جو ہے وہ زخمی کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائی جان میرا صرف یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ آپ عملی طور پہ جو ہے وہ میدان میں اتریں، جس طرح آپ جو ہے وہ شروع سے ایک فیک پروپیگنڈز جو ہیں ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، جیسا کہ جعلی پیروں کے خلاف آپ نے بہت بڑی کارروائیاں کی اور آپ مشہور ہی اسی کام سے ہوئے جعلی پیروں کے خلاف کارروائیاں کرنے سے، لیکن یہاں پہ اگر آپ جعلی پیروں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن حق والوں کو تو جناب واضح فرمائے نا، صرف ٹویٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بھائی جان، میدان میں عملی طور پہ جس طرح انہیں بے نقاب کرتے ہیں ان کا چہرہ بھی دکھائیں کہ ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا مائک جو ہے وہ آپ کی جو تلوار ہوتی ہے وہ جب تک میدان میں نہیں آئے گی تب تک حق جو ہے وہ فتح یاب نہیں ہوگا، لیکن حق جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے فتح یاب ہو جاتا ہے۔ آپ کو صرف میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میدان میں اتریں اور عملی طور پہ جو ہے وہ جا کے جو ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو کینڈیڈیٹ اور کارکنان جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ حق کی صدا بنے، تاکہ جتنے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں آپ نے جو گواہی دی کہ میں جناب ناموس رسالت کا سفیر بنوں گا، تو یہ جناب ناموس رسالت کا مشن جو ہے دین رسول اللہ کا جو ہے اس کو تخت پہ لانے کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کو کوئی ذاتی الیکشن نہیں لڑ رہا، سعد رضوی صاحب کوئی ذاتی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے جناب، انس رضوی صاحب یا انس رضوی صاحب تو سچ ہے ہی نہیں میدان میں، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ایم این اے ایم پیز ہیں، خود اکرم رضوی صاحب جو ہیں یہ اپنے اقتدار کے لیے سیاست میں نہیں آئے، اقرار الحسن صاحب یہ آئے ہیں تو دین رسول، وہ دین رسول جو آپ کے نانا نے جو ہے وہ پروان چڑھایا اور آج تک جو ہے وہ الحمدللہ تا قیامت جو ہے وہ چلتا رہے گا دین رسول، اس دین رسول کے نفاذ کے لیے یہ لوگ سیاست میں، اور اسی سیاست کے اندر ان کو دھمکایا جا رہا ہے، اسی سیاست کے اندر ان کو مارا جا رہا ہے، اسی سیاست کے اندر ان کو زخمی کیا جا رہا ہے، گولیوں کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، یقین کیجئے گا۔ تو آپ جو ہے وہ عملی طور پہ میدان میں اترے اور ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ ڈرنے والے نہیں ہیں، یقین کریں۔ جس رات یہ سانحہ ہوا ہے میں خود میں وہ ہاسپٹل گیا ہوں، وہاں جا کے میں نے اکرم رضوی صاحب کو دیکھا ہے جن کے پاؤں پہ گولی لگی ہوئی ہے، بیٹھ کے وہاں پہ بیان دے رہے ہیں، کارکنان جو یقین کریں بزرگ میں نے دیکھے جن کو گولیاں لگی ہیں، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اقرار الحسن صاحب آپ نے ٹویٹ کی، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور میں آپ کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے اس بہتر اقدام کی، لیکن
کاش کہ آپ عملی طور پہ میدان میں اترے اور PP146 کے علاقے میں جا کے جو ہے وہ جو متاثرہ فیملی ہیں ان کی ماؤں سے جا کے بات کریں، ان کے باپوں سے جا کے بات کریں، ان کے جو ہے وہ بچوں سے بات کریں جو متاثر ہوئے ہیں، جن کو گولیاں لگی ہیں، پھر جناب پتہ چلے گا کہ حق کس طرح جو ہے وہ غالب آتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹس جو لے کے آپ سب کے سامنے حاضر ہوا۔ اقرار الحسن صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اگین جاتے ہوئے اپریشیٹ کرتا ہوں، دونوں ہاتھوں سے سیلیوٹ کرتا ہوں کہ جناب آپ حق کی آواز بنیں، آپ ہمیشہ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اور ناظرین اکرام اسپیشلی اس کے بعد جو ہے وہ اجازت دیجیے گا، خصوصی مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اقرار الحسن صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لاسٹ میں دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ پاک جو جتنے بھی کارکنان زخمی ہوئے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کو صحت یابی دے۔ اور الیکشنز جو ہیں یہ خونی الیکشنز ہونے والے ہیں، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھنے پر بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور یہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ دین جو ہے وہ قربانیوں کے ساتھ تخت پہ آئے گا، یہ حقیقت بات ہے۔ اور جو بات خادم رضوی صاحب کی زبان سے نکل گئی کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو کر رہے گا، میں رہوں نہ رہوں، آپ سب دیکھنے والے رہیں نہ رہیں، اقرار الحسن صاحب آپ رہیں نہ رہیں، یہ بات جو خادم رضوی صاحب کی زبان سے نکل گئی ہے کہ پاکستان میں دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ ہو کر رہے گا، تو یہ ہو کر رہے گا۔ حرف بحرف ایک ایک بات جو اس شخص کی زبان سے نکلی، اس عاشق رسول کی زبان سے نکلی، وہ ثابت ہوگی اور سچ ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔